إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلم تسلیما. انشاءاللہ تعالی غزوہ خندق کا سلسلہ جاری ہے. آج ہم غزوہ خندق میں جو جنگ ہوئی اس کے بارے میں ذکر کریں گے. تو جیسا کہ میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ کفار مکہ آئے ساؤتھ سے اور ادھر نارتھ سے بھی فوجیں آئیں، اور ان ساروں نے احد کی پہاڑ کے اس طرف پڑاؤ ڈالا جہاں سے اوپننگ تھی، جو کہ ناردرن ایریا تھا، کیونکہ ساؤتھ میں گھنے باغات تھے. اوپننگ تو تھی لیکن گھنے باغات تھے. اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑاؤ سلعہ پہاڑی کے سامنے تھا، جو کہ خندق کو فیس کرتی تھی، اور خندق کے دوسرے طرف مشرکین کا پڑاؤ تھا. اور جو فورسز نارتھ سے آئی تھیں اور جو فورسز ساؤتھ سے آئی تھیں، ان کا پڑاؤ ایک جگہ نہیں تھا بلکہ الگ الگ جگہ تھا، لیکن قریب تھا کہ وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ بھی کر سکتے تھے. لیکن کیونکہ وہ ایک جنرل کے انڈر نہیں تھے، اسی لیے ان کا پڑاؤ بھی الگ الگ رہا. تو بہرحال وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک دم مدینے میں گھسیں اور سارے مدینے کو تباہ و برباد کر دیں، لیکن جب آگے خندق دیکھی تو رک گئے اور وہیں پڑاؤ کر لیا. اور پھر خط بھیجا ابو سفیان نے حضور کو، پھر حضور نے جوابی خط بھیجا. اب اس کے بعد انہوں نے جنگی حکمت عملی کرنی شروع کی. ان میں سے ایک حکمت عملی تو یہ تھی کہ چلو کسی نہ کسی طرح خندق کو عبور کیا جائے. تو وہ مسلسل نکلتے، چکر لگاتے اور اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے کہ کسی طرح جو ہے وہ خندق پار ہو جائے. لیکن چونکہ خندق گہری تھی، گھوڑا چھلانگ لگا کے دوسری طرف جا نہیں سکتا تھا، تو پہلے انہیں خندق میں اترنا ہوتا، پھر چڑھنا ہوتا. تو اس دوران میں مسلمان تیر انداز تو انہیں اپنی باڑ پہ رکھ لیتے، تو خندق کی دوسری طرف پہنچنے والے تو بہت تھوڑے سے لوگ رہ جاتے. اسی لیے وہ خندق میں اترتے ہی نہیں تھے. اچھا، کیونکہ خندق سٹیپ بھی تھی، وہ چڑھنے اترنے کے لیے تو بنائی نہیں گئی تھی، اس لیے یہ بھی خدشہ تھا کہ گھوڑے سے بندہ گر جائے. تو بہت ساری چیزوں کے پیش نظر وہ خندق کو عبور نہیں کرتے تھے. لیکن ایک روز ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور عمر بن عبدود، یہ عرب کا ایک مشہور گھڑ سوار تھا اور بڑا جنگجو آدمی تھا. اور بعض کتابوں میں تو آتا ہے کہ اتنا جنگجو آدمی تھا کہ اس کو کبھی زندگی میں کسی نے شکست نہیں دی تھی. اور ساتھ اس کے پار آنے والے اکرمہ بن ابو جہل بھی تھے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے. نیز ان میں حبیرہ بن ابو وہب بھی تھے. حبیرہ بن ابو وہب جو ہیں وہ حضرت علی کی بہن ام ہانی کے شوہر تھے، اور یہ ام ہانی سے اس کی اولاد بھی تھی، اور لیکن یہ کفر کی حالت میں ہی مرے. اسی طرح ان لوگوں میں درار ابن خطاب بھی تھے، تو اور ساتھ نوفل ابن عبداللہ، یہ سارے لوگ تھے. بعض مورخین لکھتے ہیں کہ عمر ابن عبدود جو ہے وہ 90 سال کے قریب تھا، لیکن اتنا جنگجو، بہادر اور مضبوط آدمی تھا کہ کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ اس کے مقابلے پر نکلے. اور اس کا عرب میں بڑا دبدبہ تھا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ عمر بن عبدود کے آگے نکلے. اور یہ کوئی جوان بھی نہیں تھا، بڑا پختہ عمر کا بندہ تھا. اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضرت ابو طالب کا یہ دوست تھا، تو اب وہ خود ان کے انتقال کو بھی اس وقت کئی سال ہو گئے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا. تو سوچے اس شخص کی اپنی عمر کیا ہوگی. تو جوان تو تھا نہیں، لیکن بڑا زبردست جنگجو شہ سوار آدمی تھا. تو یہ اکرمہ بن ابو جہل اور عمر بن عبدود، یہ اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر خندق کے گرد انہوں نے چکر کاٹنے شروع کر دیے. ایک جگہ ان کو کمپیریٹیولی نسبتاً خندق ذرا کم تنگ، تھوڑی کم چوڑی نظر آئی، تنگ نظر آئی. تو اس نے، عمر بن عبدود نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا جناب بجلی کی سی سرعت کے ساتھ کود کر خندق کے دوسرے کنارے پر جا پہنچا. جب وہ ادھر پہنچ گیا تو اب تھا تو یہ جنگجو آدمی. اس نے کہا حل من مبارزن، ارے مدینے والوں، تم میں سے کوئی ہے جو میرے مقابلے کے لیے نکلے؟ کوئی ہے؟ اب پتا تو تھا عمر بن عبدود آیا ہے سامنے، لیکن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیمپ میں بھی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ جیسے لوگ موجود ہیں. کافر کی یہ للکار سن کر اللہ اور اس کے رسول کا شیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار لہراتے ہوئے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے. تو جب اس نے آواز لگائی کہ کون ہے جو میرے مقابلے پر نکلے گا، تو حضرت علی یہ سن کر اٹھے اور بولے کہ یا رسول اللہ میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ عمر ابن عبدود ہے. عمر نے پھر پکارا اور للکارا اور مسلمانوں کو برا بھلا کہا اور کہنے لگا کہ تمہاری وہ جنت کہاں گئی جس کے متعلق تمہارا خیال ہے کہ تم میں سے جو قتل ہوگا وہ اس میں داخل ہوگا، کہ تم میں سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ساتھ ہی شعر پڑھنے لگا، میں تمہاری جماعت کے سامنے مسلسل اعلان کر رہا ہوں کہ کیا کوئی مقابلے میں آنے والا ہے. وَلَقَدْ بَحَثْتُ مِن نِدَاءٍ حَجْمَعُكُمْ هَلْ مِن مُبَارِزٍ. اور شجاعت و بہادری نوجوانوں میں ہوتی ہے اور سخاوت بہترین قسم کی طاقت ہے. اب پھر حضرت علی کھڑے ہوئے اور حضور سے بولے کہ یا رسول اللہ میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں، مگر آپ نے پھر فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ عمر ابن عبدود ہے. اس کے بعد عمر نے تیسری مرتبہ جب للکارا تو حضرت علی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں. آپ نے پھر فرمایا کہ عمر ہے. اب حضرت علی نے کہا کہ ہونے دیجئے. آپ نے اجازت دے دی. حضرت علی نے یہ شعر پڑھے اور نکل گئے. جلدی نہ کر، تیری للکار کو قبول کرنے والا تیرے سامنے آ گیا ہے تو تجھ سے کسی طرح عاجز اور کمزور نہیں ہے، اور وہ تجربے کار اور سمجھدار بھی ہے، اور میرا یہ سچائی کا اعلان ہر کامیابی میں نجات کا راستہ دکھلانے والا ہے. لا تعجلن فقد اتاك مجيب قولك غير عاجز ذو نیۃ وبصیرۃ وصدق منجیک الفائز کل فائز. ایک روایت میں ہے کہ حضور نے حضرت علی کو اپنی تلوار ذوالفقار عنایت فرمائی اور اپنی لوہے کی زرہ پہنائی اور عمامہ ان کے سر پر باندھا. پھر آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ اس کی مدد فرما. ایک روایت میں یہ دعا مانگی کہ اللہ یہ میرا بھائی اور میرے چچا کا بیٹا ہے، بس تو اس کو تنہا نہ چھوڑنا اور تو ہی سب سے بہترین سہارا ہے. ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ نے اپنا عمامہ آسمان کی طرف بلند فرمایا اور کہا کہ الہی تو نے بدر کے دن مجھ سے عبیدہ کو لے لیا تھا اور احد میں حمزہ کو لے لیا تھا. یا علی میرا بھائی اور میرے چچا کا بیٹا ہے. غرض اور فرمایا کہ عبدود کے بیٹے، میں نے سنا ہے کہ تو نے یہ عہد کیا ہے کہ اگر کوئی قریشی تجھ سے دو چیزوں کا مطالبہ کرے گا تو ان میں سے تو ایک تو ضرور دے گا. اس نے بڑے غرور سے کہا ہاں ایسا عہد تو میں نے کیا ہوا ہے. تو پھر حضرت علی نے فرمایا ادعوک الی اللہ و الی رسولہ و الی الاسلام، میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تو اللہ اور اس کے رسول پاک پر ایمان لے آ اور اسلام قبول کر لے. تو اس نے کہا دیکھو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دو میں سے ایک بات تو میں رد کرتا ہوں. اب بتاؤ دوسری کیا بات ہے؟ حضرت علی نے فرمایا پھر میری درخواست ہے کہ آ اور میرے ساتھ مقابلہ کر. وہ کہنے لگا علی تم علی بن ابو طالب ہو اور ابو طالب میرے دوست تھے، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری تلوار سے میرے دوست کا بیٹا قتل ہو، اور تم جوان آدمی ہو، کسی ایسے آدمی کو بھیجو نا جو پختہ عمر کو پہنچ چکا ہو، خام تم اس بھری جوانی میں میرے ہاتھ سے مارے جاؤ گے. اسلام کے اس شیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی یہ بات سنی تو فرمایا لیکن میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری تلوار ذوالفقار سے تیرا سر قلم ہو. اللہ اکبر. جب اس نے یہ بات سنی تو وہ تو غصے سے دیوانہ ہو گیا. اس نے کہا اچھا تم مارو گے مجھے؟ تم؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جوانی کا زمانہ ہے. حضرت علی کا آپ سمجھ رہے ہیں 20s میں ہوں گے، اپنی mid 20s میں ہوں گے. تو اور یہ تو بڑی پختہ عمر کو پہنچا ہوا آدمی تھا. یہ تو جناب دیوانہ ہو گیا، غصے سے گھوڑے پر سے اتر آیا، چھلانگ لگا کر اتر آیا اور اس نے اپنے ہی گھوڑے کی کونچیں کاٹ دیں. اللہ اکبر. کہنے لگا اچھا تم سے تو پھر اب زمین پر مقابلہ ہوگا، گھوڑے پر بیٹھ کر میں تمہیں نہیں ماروں گا، تمہیں میں زمین پر ماروں گا. تو اس نے جناب کہا چلو آ جاؤ، اور تلواریں جو ہیں وہ دونوں نے اپنی اپنی نکال لیں اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنے کے لیے آگے بڑھا. تو اب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہماری نظریں جو ہیں وہ یہیں ٹکی ہوئی ہیں
ادھر جو کفار ہیں مکہ ہیں اور اس کے جو ساتھی ہیں ان کی نظریں بھی ادھر ہی ٹکی ہوئی ہیں. کہتے ہیں اب ادھر سے حضرت علی وار کریں، ادھر سے عمر ابن عبدود وار کرے، اور جناب وہ لڑ رہے ہیں اور تلواروں کی گونج اٹھ رہی ہے اور لپٹ رہے ہیں اور ایسے کوئی جنگ ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں اتنی کوئی گرد و غبار اڑی، اتنی کوئی گرد و غبار اڑی کہ دونوں اس میں چھپ گئے. اب بس دونوں طرف جو لوگ ہیں ان کو آوازیں آ رہی ہیں کہ تلوار چل رہی ہے، تلوار چل رہی ہے، لیکن نظر کچھ نہیں آتا کہ کون کس کو کب کیا. اور وہ کہتے ہیں صحابہ ہم بڑی بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے، اب کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا محبوب اپنی چشم اشک بار سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کامیابی کے لیے دعا فرما رہے ہیں. آقا نے اپنے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں اور یہ معاملہ یوں چل رہا ہے کہ حضرت علی کی تلوار بجلی بن کر چمکی، اور اس عمر ابن عبدود نے جو اوپر زرہ پہنی ہوئی تھی نا، فولادی زرہ، تو اس کو چیرتی ہوئی بالکل عمر ابن عبدود کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے زمین پر آ کر رک گئی. تو پھر چند لمحوں کے لیے تو ایک دم سناٹا چھا گیا، لیکن گرد و غبار ابھی تک چھٹی نہیں تھی. تو دونوں طرف جو لوگ تھے انہیں پتہ نہیں تھا کہ کس کی تلوار کس کو لگی ہے. آواز تو رک گئی ہے، لیکن جب یہ گرد و غبار چھٹی تو دنیا نے دیکھا کہ اللہ کا شیر، مصطفیٰ کریم کی آغوش ناز میں پروان چڑھنے والا بھائی، حسنین کریمین کا پدر، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کافر کی چھاتی پر چڑھے بیٹھے ہیں اور تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا. مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو ان کی خوشی کا کوئی عالم نہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسرت و شادمانی کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. یہی وہ ضرب حیدری ہے جس نے کفر کے چھکے چھڑا دیے. اللہ اکبر. اور ان کے سارے منصوبوں پر پانی پھر گیا کہ عمر ابن عبدود جیسا شخص وہ ختم ہو گیا. اس وقت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فی البدیہ کچھ اشعار کہے کہ عمر ابن عبدود نے اپنی حماقت کی وجہ سے پتھروں کی مدد کی اور میں نے عقل و ہوش سے کام لیتے ہوئے محمد مصطفیٰ کے پروردگار کی مدد کی. تو حضرت علی نے فرمایا کہ نصر الحجارۃ من سفاہۃ رائہ ونصرت رب محمد بصوابی فصدرت حين تركته متجدلا كالجزع بين دكادك وروابئ. اور میں وہاں سے نکلا اس حالت میں کہ میں نے اس نرم ریت کے ڈھیروں اور ٹیلوں میں درخت کے مڈ کی طرح مٹی میں لطفت چھوڑا ہے. لا تحسبن اللہ خاذل دینہ ونبیہ یا معشر الاحزاب. اے مشرکوں کے گروہ، تم ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ اپنے دین اور اپنے نبی کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا. اب دیکھیں نا، اب یہ واقعہ جب پیش آیا تو اس کے بعد تو جناب ان کے چھکے چھوٹ گئے اور وہ بھاگے وہاں سے. جتنے جو تھے نا وہ سارے کفار وہ سارے بھاگے. تو اب کسی کو جرت نہ ہو کہ ادھر اللہ تعالیٰ کے شیروں کی کچھار کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے. اب وہ مسلسل انہی چکروں میں لگے رہے کہ کسی طرح جو ہے معاملہ کچھ ہلکا ہو اور ادھر کی طرف کوئی آئے پھر سے. تو اس بارے میں ایک اور واقعہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا نوفل ابن عبداللہ ابن مغیرہ. یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑتا ہوا خندق کو پھلانگ کر گیا. بعض کہتے ہیں کہ خندق کو پھلانگتے ہوئے یہ گر گیا جس کی وجہ سے اس کی گردن ٹوٹ گئی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ گرا تو صحیح لیکن مرا نہیں، اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں اور صحابہ نے پھر پتھر برسا کر اس کو وہیں ختم کر دیا. اور جب پتھر برسائے جا رہے تھے تو کہنے لگا اے گروہ عرب، بہتر ہے کہ مجھے مار ہی ڈالو. اور پھر اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خندق میں اترے اور اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا. مشرکین کو نوفل کی موت پر بڑا غم ہوا اور انہوں نے یہ عرض بھیجی کہ حضور ہم اس کی لاش کو اٹھانا چاہتے ہیں، چاہے تو آپ دیت لے لیں. آپ نے کہا
کہ ہمیں اس کی دیت نہیں چاہیے، نہ اس کی لاش میں کوئی خیر ہے، نہ اس کی دیت و قیمت میں کوئی خیر ہے، یہ لاش ان لوگوں کو حوالے کر دو۔ صحابہ سے کہا یہ لاش ان لوگوں کے حوالے کر دو، کیونکہ اس شخص کی لاش بھی مردار ہے اور اس کی قیمت بھی مردار ہے۔ تو یہ معاملہ یوں چلتا رہا، اور پھر کفار مکہ نے جب عامر ابن عبدود گر گیا نا، تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ بھائی اس کی لاش ہمارے حوالے کر دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہم لاشوں کے فے سودے نہیں کرتے، آؤ تم اپنی میت کو اٹھا کے لے جاؤ، اس کو دفن کر دو، اور لیکن ہمیں جو ہے یہ نہیں چاہیے۔ تو اس طرح کے معاملات چلتے رہے۔ اسی دوران انہوں نے سوچا کہ اب جو ہے مسلمانوں کو ہرانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمانوں پر اندر سے حملہ کروائیں۔ اس کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ بنی نذیر جو مسلمانوں کے حلیف ہیں انہیں اکسا کر مسلمانوں کے خلاف کیا جائے۔ تو اس لیے انہوں نے ایک شخص تھا جس کا نام تو احی ابن اخطب، جس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ خندق کی جنگ کو کرانے میں اس کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس نے کہا کہ چلو میں ایسا کرتا ہوں کہ کعب بن اسد قرظی جو بنو نذیر کا سردار ہے، بنو قریظہ کا سردار ہے، اس کے پاس میں جاتا ہوں۔ اور احی ابن اخطب خود بنو نذیر کا سردار تھا، اور یہ سب مدینے میں ساتھ ہی رہتے تھے۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں جا کر اس کو کنونس کرتا ہوں کہ بنو قریظہ اس معاملے میں یا تو اندر سے حملہ کریں یا بالکل دستبردار ہو جائیں، تاکہ ہم پھر وہاں سے انٹر ہو جائیں بنو قریظہ کی طرف سے، اور کسی طرح مدینے میں انٹر ہونے کا معاملہ تو ہونا۔ تو اسی لیے اس نے کہا کہ میں کعب بن اسد قرظی کے پاس جاتا ہوں۔ اچھا، کعب بن اسد قرظی جو ہے وہ بالکل اپنے معاہدے پر اٹا ہوا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ مسلمانوں سے معاہدہ کیا ہے اور ہم اس معاہدے کو نہیں توڑیں گے۔ تو ایک دن موقع پا کر احی ابن اخطب جو ہے یہ کعب کو ملنے کے لیے گیا، اور نیچے قلعے کے اس نے آواز لگائی کہ کعب میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ تو جب کعب کو اس کے آنے کی خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ ضرور احی ابن اخطب آیا ہے تو کوئی فساد ہی لایا ہوگا۔ اس نے کہا مجھے تمہاری خباثت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دفع ہو جاؤ، قلعے کا دروازہ تمہارے لیے بند ہے۔ حالانکہ یہ ہم مذہب ہیں، لیکن احی نے کہا کعب دروازہ کھولو یار، کیا مسئلہ ہے، میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، ملنے آیا ہوں اتنی دور سے، اور تم مجھ پہ دروازہ بھی نہیں کھولتے۔ اس نے کہا نا بابا تم فسادی آدمی ہو، میں نے نہیں تمہارے پہ دروازہ کھولنا۔ اس وقت احی ابن اخطب تھا تو بڑا چلاک آدمی، اس نے ایک جملہ کسا۔ جو جملہ کسا وہ ایسا تھا، عربوں کی شان پہ تو بڑی گستاخی تھی۔ اس نے کہا تم ہو نا کمینے ذلیل بدبخت آدمی، تمہارا تو دل اتنا چھوٹا سا ہے، تمہارے دروازے سے کوئی روٹی کھا کے چلا جائے تو تمہاری تو جان نکلتی ہے۔ عربوں کے لیے یہ تانا بڑا برا تھا کہ کوئی انہیں یہ کہتے کہ تم کنجوس ہو، کھلاتے پلاتے نہیں ہو۔ اب چونکہ یہ تھے تو عرب نہیں، پر عربوں میں رہتے رہتے رسم و رواج تو آ ہی گئے تھے۔ تو اس نے کہا اچھا روٹی کی بات ہے تو کھولو دروازہ۔ تو بس دروازہ کھولا، کیونکہ اس پہ بخل کا الزام لگا دیا، اس نے اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ تو اس نے پھر اس کے لیے آگے روٹی رکھی، اس نے کھانا وانا کھایا۔ جب کھانا وانا کھا کے احی ابن اخطب فارغ ہوا اور دونوں تنہائی میں بیٹھے تو احی نے کہا یا کعب جئتک بعز الدہر ببحر الطامن جئتک بقریش علی قادتها وسادتها۔ اے کعب میں تمہارے پاس زمانے بھر کی عزت لے کے آیا ہوں، ایک چھاٹے مارتا ہوا سمندر لے کر آیا ہوں، میں تمہارے پاس قریش کے جنگجو اور ان کے سرداروں سمیت آیا ہوں۔ بنو قطفان اور کئی دوسرے قبائل کے نوجوان بھی اس لشکر میں شامل ہیں۔ ہم نے یہ پختہ وعدہ کیا ہے کہ جب تک حضور کا خاتمہ نہ کر دیں اور اسلام کو جڑوں سے اکھاڑ کر نہ پھینک دیں اس وقت تک یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔ اسلام اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کا ایسا موقع پھر نہیں ملے گا۔ اس موقع کو غنیمت جانو اور تم بھی ہمارے ساتھ باہر شامل ہو جاؤ۔ ہم باہر سے حملہ کرتے ہیں، تم پیچھے سے حملہ کرو۔ تو کعب نے کہا دیکھو میں ایسا نہیں کر سکتا، میرا ان کے ساتھ معاہدہ ہے۔ اور سنو احی جئتنی بذل الدہر وبجہام قد احرق ماؤہ، تم جو کہتے ہو نا کہ دنیا بھر کی عزت لے کے آئے ہو، نہیں، تم دنیا بھر کی ذلت اور رسوائی لے کر آئے ہو۔ تم نہیں جانتے یہ معاہدہ ٹوٹ گیا تو پھر ہمارا حال بھی تمہارا والا نہ ہو یا تم سے بھی بدتر۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، ہم اتنے لوگ ہیں یہ نہیں ٹک سکتے ہمارے آگے۔ او بھائی ہم مذہب لوگ ہیں،
تم کیا کہہ رہے ہو، چھوڑو، توڑو اس معاہدے کو۔ بہرحال وہ لگا رہا، آخر میں کعب مان گیا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ تو اب یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی یہ خبر پہنچ گئی کہ انہوں نے جو ہے وہ عہد شکنی کر دی ہے، معاہدہ توڑ دیا ہے۔ تو حضور نے جب یہ بات سنی تو اس کی تصدیق کے لیے قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ اور خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ کو چند خاص آدمیوں کے ساتھ بنو قریظہ کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ مجھے جا کر یہ خبر واپس لے کر آؤ کہ آیا یہ افواہ ہے، یہ بات سچ ہے یا غلط ہے، لیکن دیکھو جو کچھ بھی ہو وہ آ کر بتانا، اور اگر بری بات ہو تو کنایتاً بتا دینا، اور اچھی بات ہو تو پھر علل اعلان بتا دینا، تاکہ مسلمانوں کے حوصلے تو پست نہ ہوں۔ اب یہ حضرات یہاں سے نکل کر بنی قریظہ کے جو مقام تھا، جو گھڑی تھی، وہاں پہنچے تو وہاں تو بالکل ہی الگ نظام تھا، جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تلواریں اور بھالے، کمانیں، تیریں، اسلحے خانے کے منہ کھلے ہوئے ہیں، ساری چیزیں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کعب یہ کیا معاملہ ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کیا کر رہے ہو، کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تمہاری تو لگتا ہے نیت بدل گئی ہے، تم ہم پہ حملہ کرو گے، ہمارا تو تمہارا تو معاہدہ ہے۔ اس نے کہا کون سا معاہدہ، میں تو کسی معاہدے کو نہیں جانتا۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے اپنے ساتھیوں کو ان کے ساتھ الجھنے سے روکا اور فرمایا کہ اب یہ معاملہ گالی گلوچ سے طے نہیں ہوگا، اب معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، چلو واپس آ کر حضور کو بتاتے ہیں کہ یہ واقعی معاہدہ توڑ چکے ہیں۔ اب انہوں نے تو آ کے حضور کو اشارتاً کنایتاً بتا دیا، لیکن کتنے دن تک یہ بات چھپی رہتی۔ رفتہ رفتہ یہ بات عام ہو گئی، مسلمانوں کی پریشانی اور بڑھ گئی کہ پہلے تو باہر سے خطرہ تھا، اب اندر سے بھی خطرہ ہو گیا، اب تو ہم اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں۔ اچھا، بنو قریظہ کے نوجوان جو ہے وہ بھی کسی نہ کسی طرح اس تعاقب میں تھے کہ حملہ کر دیں، کیونکہ وہ تو اندر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ بھی ایسے حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ مر جائیں، تو وہ بھی اس چکر میں تھے کہ کوئی ایسی راہ نکلے کہ ہم حملہ کر سکیں۔ اس غیر یقینی حالات میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابشروا یا معشر المؤمنین بنصر اللہ تعالی وعونہ، اے گروہ مسلمانان تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ کی نصرت اور مسد تمہارے ہی ساتھ ہوگی۔ اور یہی وہ ایمان تھا جو مسلمانوں کا ایمان تھا کہ کیسا ہو، کیسے حالات ہوں، کیسے معاملات ہوں، وہ اللہ پہ اس بات کو یقین رکھے بیٹھے ہیں کہ ہم کو اللہ فتح و کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو بنو قریظہ نے جب عہد توڑنے کا فیصلہ کر لیا تو ان میں سے عمر ابن سعدہ نے انہیں اس بات سے روکا اور کہا کہ دیکھو اس کے بڑے برے نتائج ہوں گے، اور نصیحت کی کہ یہ غلطی نہ کریں، لیکن وہ ضد پر اڑے رہے۔ اس نے انہیں یہ بھی کہا کہ اگر تم اس نازک موقع پر حضور کی امداد نہیں کرتے تو تمہاری مرضی، مگر ایسا کرو غیر جانبدار ہو جاؤ، کسی کی بھی سائیڈ نہ لو اور ان کو آپس میں لڑنے دو۔ وہ یہ بھی نہ مانے۔ البتہ ان میں سے 3 خوش نصیب ایسے تھے جن میں سے ایک کا نام تھا اسد، ایک کا نام تھا اسید اور ایک کا نام تھا ثعلبہ، جن کا تعلق اس قبیلے کی شاخ بنو سعنہ سے تھا۔ وہ اس معاہدے پر ثابت قدم رہے اور وہ لشکر اسلام میں جا کر شامل ہو گئے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بنو قریظہ نے ایک رات یہ ارادہ کیا کہ مدینہ طیبہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیں گے۔ جب مسلمانوں کو ان کے منصوبے کا علم ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے حضرت سلمہ بن اسلم الاشہلی، یہ قبیلہ بنو اشہل سے تھے، ان کی قیادت میں 200 مجاہدین اور حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں 300 مجاہدین کو مدینے کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ وہ مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر کہتے تھے، جس سے سارا مدینہ گونج جاتا تھا۔ اس بروقت اقدام سے بنو قریظہ کے فوری حملے کے جو منصوبے تھے اس پر پانی پھر گیا کہ مسلمان غافل نہیں ہیں اور مسلمان اس بات پر بالکل تیار ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ تم کیا حکمت عملی کرتے ہو۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں جنگ خندق میں حضور کے ہمراہ تھی،
ان دنوں کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ سید عالم اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کافی دیر تک حضور نماز پڑھتے رہے، پھر خیمے سے باہر تشریف لے گئے اور کافی دیر تک گرد و پیش کے ادھر کے معاملات کا جائزہ لیتے رہے۔ پھر میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مشرکین کے سوار ہیں جو خندق کا طواف کر رہے ہیں۔ حضور نے عباد بن بشر کو آواز دی، انہوں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ۔ حضور نے پوچھا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ عرض کی میرے ساتھ مجاہدین کا ایک گروہ ہے، ہم حضور کے خیمے کے ارد گرد پہرا دے رہے ہیں۔ فرمایا اپنے ساتھیوں کو ہمراہ لے لو اور خندق کا چکر کاٹو، مجھے مشرکین کے گھڑ سوار نظر آ رہے ہیں جو خندق کے گرد گھوم رہے ہیں، وہ اس تلاش میں ہیں کہ انہیں کوئی تنگ جگہ ملے اور وہ وہاں سے داخل ہو کر اچانک تم پر حملہ کر دیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے دعا بلند فرمائے اور اللہ سے یہ عرض کی، اللہم فادفع عنا شرہم وانصرنا علیہم واغلبہم ولا یغلبہم احد غیرک۔ اے اللہ ہم ان کے شر سے ہم کو دور کر دے اور ہمیں ان پر فتح عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کو مغلوب کر دے، ہمیں غالب کر دے ان پر، تیرے سوا ان کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ حضور کی تعمیل ارشاد کی تعمیل کے لیے حضرت عباد اپنے ساتھیوں کو لے کر خندق کا چکر لگانے لگے۔ اچانک وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان چند گھڑ سواروں کو ساتھ لیے خندق کی ایک تنگ جگہ سے گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجاہدین نے اس کو للکارا اور اس پر پتھر برسائے اور اس کے ساتھیوں پر بھی پتھر برسائے اور ساتھ ہی تیر بھی برسائے۔ تیروں کی ایسی بارش ہوئی کہ وہ وہاں سے فرار ہونے پہ مجبور ہو گئے۔ حضرت عباد کہتے ہیں کہ ہم جب واپس آئے تو حضور نماز میں مصروف تھے، ہم نے سارا ماجرا حضور کے سامنے رکھا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں اللہ تعالی عباد پر اپنی رحمت فرمائے، یہ ہر وقت حضور کے خیمے کے پاس رہتے تھے اور اس کا پہرا دینے میں کبھی غفلت نہ کرتے تھے۔ مشرکین نے خندق کو عبور کرنے کی بار بار کوشش کی لیکن انہیں کبھی کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر پتھر برسانے کا اور تیر اندازی کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ مشرکین نے باری باری مختلف جگہوں سے اندر آنے کی کوشش کی۔ ایک دن ابو سفیان اپنی فوج کے دستے کو لے کر خندق کے کنارے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے روز اکرمہ بن ابی جہل نے یہی کیا اور تیسرے روز ضرار بن خطاب الفہری نے یہی کیا۔ یہ لوگ اپنے گھوڑے دوڑاتے، مسلمانوں پر تیر برساتے اور حملے کے وقت اپنے تیر اندازوں کو اپنے آگے آگے رکھتے۔ یہ ان کی حکمت عملی تھی کہ تیر اندازی کریں اور پیچھے ہم گھوڑے چلائیں کہ ہم پہ حملہ نہ ہو، اور کوئی موقع ملے تو پھر ہم اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر پھلانگ کر دوسری طرف چلے جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام یہ جتنی بھی منصوبہ بندی تھی اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ جب کفار کی یہ تمام کوششیں ناکام ہو گئیں تو ایک رات انہوں نے طے کیا کہ صبح سویرے سے سارا لشکر جمع کر کر ایک ساتھ حملہ کر دیں گے اور حضور کے خیمے کی طرف حملہ کریں گے تاکہ سارے 10,000 کا 10,000 لشکر کا ایک پوائنٹ آف اٹیک ہو۔ ساری رات تیاریاں کرتے اور منصوبہ بنانے میں گزار دی۔ حضور نے ان کی اس غیر معمولی سرگرمیوں کو دیکھا تو خطرے کا احساس فرما لیا اور اسلام کے سارے جانبازوں کو حکم دیا کہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، کفار اگر حملہ کریں تو ان کا منہ توڑ جواب دیں۔ حضور نے انہیں فرمایا اگر تم جنگ میں صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو گے اور ثابت قدم رہو گے تو فتح و کامرانی تمہاری ہوگی۔ صبح ہوتے ہی کفار کے دستوں نے مختلف اطراف سے محاصرہ کر لیا اور ان کو وہ دستہ جو نہایت منظم اور پوری طرح مسلح تھا، ساز و سامان سے لبریز تھا، حضور کے قبے کی طرف ان کی ساری کنسنٹریشن تھی کہ وہ حضور کے قبے مبارک پر حملہ کریں۔ اس دستے کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے۔ سارا دن جنگ جاری رہی۔ کچھ وقفے کے بعد ان کے تازہ دم سپاہی اپنی پوزیشنیں سنبھال لیتے اور مسلمانوں پر تازہ جوش و خروش سے حملہ کرتے۔ مسلمانوں نے بھی ان کے اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور اسلامی پرچم کو بلند رکھنے کے لیے جان کی بازی لگا دی۔ سارا دن گھمسان کی جنگ ہوتی رہی۔ حضور اور جانثار صبح سے غروب آفتاب تک
اللہ اکبر، ڈٹے رہے، کوئی شخص 1 انچ ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ ظہر کا وقت نکل گیا، عصر کا وقت نکل گیا، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کرنے کی فرصت بھی نہ ملی۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو اس وقت کفار کی فوجیں اپنے اپنے خیموں میں واپس گئیں، مسلمان اپنے مورچوں میں لوٹ آئے۔ واپسی سے پہلے حضور نے حضرت اسید ابن حضیر کو حکم دیا کہ وہ 200 مجاہدین کے ساتھ خندق کی حفاظت کریں۔ اچانک خالد کی قیادت میں مشرکوں کے سواروں کا ایک دستہ پلٹ کر حملہ آور ہوا۔ انہیں یہ غلط فہمی تھی کہ دن بھر کے تھکے ماندے مسلمان اب اپنی آرام گاہوں میں چلے گئے ہوں گے، لیکن جب یہ 200 مجاہدین کی کمانوں سے نکلنے والے تیروں نے ان کو اپنا نشانہ بنایا تو وہ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ خالد کے دستے میں وحشی بھی تھا۔ آپ کو یاد ہوگا، جیسا میں نے آپ سے غزوہ احد میں ذکر کیا تھا کہ اس شخص نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، تو اس کے پاس ایک چھوٹا سا نیزہ ہوا کرتا تھا۔ اب بھی اپنا وہ چھوٹا سا نیزہ ساتھ لیا آیا تھا۔ اس نے لہرایا اور تاک کر طفیل بن نعمان، یا بعض روایتوں میں طفیل بن مالک بن نعمان انصاری کو مارا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ حضور اپنے خیمے میں واپس تشریف لائے، حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا، پھر انہوں نے اقامت کہی اور سب نے اپنے آقا کی اقتداء میں سب سے پہلے ظہر کی نماز ادا کی، پھر عصر کی نماز ادا کی، پھر مغرب کی نماز ادا کی اور پھر عشاء کی نماز ادا کی۔ اگرچہ صبح سے لے کے شام تک مصروف رہے، پر اس تھکاوٹ کے ہونے کے باوجود روایتوں میں آتا ہے کہ حضور کی نماز ویسی ہی تھی جیسے کہ عام دنوں میں ہوتی تھی۔ حضور اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہونے کے لیے حاضر ہوئے تو اس تھکن کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ اللہ اکبر! حضور نے ہر نماز اس حسن اور خوبی سے ادا کی جیسے حضور کا معمول تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ! کہ اب وہاں سے یہودیوں نے کام کرنا شروع کیا کہ چند ٹولیوں میں 5-5 10-10 آدمیوں کی ٹولیوں میں قلعے کے گرد انہوں نے چکر لگانے شروع کیے، مدینہ منورہ کے قلعوں میں جہاں پہ خواتین، بچے اور بوڑھے ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی پھوپھی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک یہودی کو مشکوک حالت میں اپنے قلعے کے گرد گھومتے دیکھا، تو میں نے حضرت حسان سے پوچھا کہ یہ تو آدمی ہے نا یہودی، یہ جو بار بار ادھر آتے دیکھ رہے ہو، مجھے شک ہے کہ یہ جاسوس ہے، یہ جا کر بتائے گا کہ یہاں حفاظت کے لیے کوئی پہرے دار موجود نہیں ہے، اور ایسا نہ ہو کہ پھر یہ ہم پہ حملہ کر دیں، اور حضور اور صحابہ تو وہاں بزی ہیں اور یہ یہاں ادھر حملہ کر دیں۔ تو ایسا کریں کہ آپ نیچے اتریں اور اس شخص کا کام تمام کر دیں۔ تو انہوں نے کہا یغفر اللہ لک یا ابنۃ عبد المطلب واللہ لقد عرفت ما انا بصاحب هذا، اللہ تیرے حال پہ رحم کرے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ، لیکن تو جانتی ہے کہ میں اس کام کے قابل نہیں ہوں، اگر میں لڑنے کے قابل ہوتا تو میں حضور کے ساتھ نہ کھڑا ہوتا۔ تو حضرت صفیہ کہتی ہیں ان کا یہ جواب سنا تو میں نے کہا پھر کچھ مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ تو میں نے جناب اپنی کمر کسی اور ایک لٹ پڑی ہوئی تھی وہ اٹھا لی اور نیچے جا کر کھڑی ہو گئی ایک جگہ، اور میں ویٹ کرتی رہی کہ یہ شخص میرے سامنے سے گزرے گا، اور جیسی وہ میرے پاس سے گزرا تو میں نے جناب لٹ اٹھا کے تو اس کے سر پہ جو ماری تو اس کی تو وہیں جان نکل گئی۔ اور اس سے فارغ ہو کر میں اوپر آئی اور حضرت حسان کو بتایا کہ میں نے اس منحوس کا کام کر دیا ہے، اگر وہ مرد نہ ہوتا تو اس کا لباس بھی اتار لیتی، تو آپ جائیں اور لباس اتار لائیں۔ انہوں نے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہوتا یہی تھا نا، جو جس کو مارتا تھا اس کی جتنی چیزیں ہوتی تھیں وہ اسی کو ملتی تھیں۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں جاتا واتا۔ تو حضرت صفیہ کہتی ہیں پھر میں ہی نیچے اتری اور میں نے اس کا سر کاٹا اور یہودیوں کی بستیوں کی طرف پھینک دیا۔ سبحان اللہ! یعنی آپ جوش و جذبہ تو دیکھیں ذرا، جب جنگ کا عالم ہے یار، عام حالات میں تو انسان پیس سے رہتا ہے، یہ تو جنگ کا حالات ہیں، ان کو ہم جنگی حالات میں لے رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے ایک یہودی کا سر کٹا ہوا دیکھا کہ ہمارے طرف آ رہا ہے تو ان کی قوم تو بدک پڑی کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، وہاں تو اس کا مطلب محافظ موجود ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ اب وہاں پہ حملہ نہ کیا جائے۔ تو ان کی اس حکمت عملی سے کئی مسلمانوں کی جان بچ گئی، اور پھر یہود نے اس طرف رخ نہ کیا، اس قلعے کی طرف حملہ نہیں کیا۔
اچھا، منافقین جو اب تک کسی نہ کسی مصلحت کے وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اب انہوں نے بھی بہانے شروع کر دیے کہ حضور اتنا لشکر آ گیا ہے اور اندر بھی یہ ہو گیا ہے، ہمارے خاندان بیوی بچے محفوظ ہیں نہیں ہیں، ہمیں تو آپ اجازت دیں کہ ہم جا کے اپنے گھروں کی حفاظت کریں اور یہ کریں اور وہ کریں۔ تو وہ تو آہستہ آہستہ کر کے نکلنا شروع ہو گئے، لیکن حضور کے جو جانثار تھے وہ حضور کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ حضور نے کفار کی جمعیت اور طاقت کو منتشر کرنے کے لیے بنی غطفان کے سردار عینت ابن حزن اور ابو الحارث بن عمر سے بات کرنی شروع کی اور فرمایا کہ اچھا تم ایسا کرو، تم اپنا 6000 کا لشکر لے کر واپس چلے جاؤ، ہم مدینے کی کھجوروں کا 1/3 حصہ تمہیں دے دیں گے، لیکن یہ ڈیل ہم اس وقت فائنل کریں گے کہ مدینے کے سردار جن کے یہ باغات ہیں وہ بھی اس بات پر اگری ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اسی اثناء میں اسید ابن حدیر تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ عینت ابن حسن جو ہے وہ بے ادبی کے ساتھ حضور کے آگے پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ اس کی گستاخانہ حرکت دیکھی تو ان سے برداشت نہ ہوا اور انہوں نے اسے ڈانٹ دیا۔ اس نے کہا عینت ابن حزن یا عین الحجرس اتمد رجلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لولا مجلس رسول الله لانفذت جنبك بهذا الرمح۔ اس نے کہا اے بندر کی آنکھ والے، کہ تم اللہ کے پیارے رسول کے سامنے پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہو؟ اگر یہ اللہ کے رسول کی مجلس نہ ہوتی تو خدا کی قسم اس نیزے سے تمہارا پیٹ پھاڑ دیتا۔ ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضور نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو مشورے کے لیے بلا لیا۔ وہ حاضر ہوئے اور ان سے ساری گفتگو بیان کی۔ تو انہوں نے عرض کیا آقا اگر یہ معاہدہ حضور کو پسند ہے اور خوشی کا باعث ہے، اللہ کا فرمان ہے، ہمیں منظور ہے، سر آنکھوں پر حضور کسی بات کا حکم دیں اور ہم پورا نہ کریں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن اگر یہ صرف اس لیے حضور ہمارے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ ہماری سلامتی ہو جائے، مدینے میں امن قائم ہو جائے، تو ہم پھر اس معاہدے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ان کفار اور مشرکین پر کھجوریں اس طرح نہیں لٹائیں گے، ہم ان کو ایک دانہ کھجور کا نہیں دیں گے۔ یہ تو 1/3 کھجور کی آس لگا کے بیٹھے ہیں، ایک دانہ نہیں دیں گے۔ ہاں یہاں کفر کے زمانے میں پہلے بھی، جنگ سے پہلے بھی آتے تھے، خرید کر ہم سے کھاتے تھے، خرید کر کھائیں گے تو ٹھیک ہے، دیتے ویتے نہیں ہم۔ حضور نے فرمایا بھائی دیکھو میں نے تو تم سے کہا تھا کہ کھجوریں ان کی ہیں، تو بھائی میں نے تو سلامتی کے پیش نظر ان سے بات چیت شروع کی ہے۔ تو اس تاریک ماحول میں، ان صبر آزما مشکلات میں غیرت و جرت کا حضور نے جب اپنے صحابہ کا یہ مظاہرہ دیکھا تو حضور خوش ہوئے اور انہوں نے عرض کیا واللہ لا نعطیہم الا السیف حتی یحکم اللہ بیننا وبینہم۔ تو جو سرداران تھے مدینے کے، حضرت سعد بن عبادہ، تو انہوں نے فوراً عرض کیا کہ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ، تو انہوں نے فوراً عرض کیا ہمارے پاس انہیں دینے کے لیے صرف تلوار ہے، واللہ لا نعطیہم الا السیف حتی یحکم اللہ بیننا وبینہم، یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اور حضور نے جب یہ جوش دیکھا تو حضور بہت خوش ہوئے۔ اہل ایمان کے صبر و خلوص کا جب امتحان ہو چکا تو خدا کی نصرت رونما ہونے لگی، اور بنی غطفان کا ایک نوجوان جس کا نام تھا نعیم ابن مسعود، عامر بن غطفان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اللہ نے میرے دل میں ایمان کا نور منور کر دیا ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارا ایمان قبول کرتے ہیں، ہم تمہارا اسلام لانا قبول کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تنہا تو ان کے آڑے نہیں آ سکتے، تم تو ایک اکیلے آدمی ہو، لیکن اب ایک ہی صورتحال ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ تم دشمن کی صفوں میں انتشار پیدا کر دو
تو یہ ہماری بڑی مدد ہوگی. الحرب خدعۃ، جنگی حکمت عملی میں تدابیر کرنا تو جائز ہے. تو پھر نعیم ابن مسعود نے ایک چال چلی، اور سبحان اللہ، اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینا چاہتے ہیں تو راستے پیدا فرما دیتے ہیں. نعیم ابن مسعود کا ایمان نہ یہود پر کھلا ہوا تھا، نہ بنو غطفان پر کھلا ہوا تھا، نہ ہی سرداران قریش پر کھلا ہوا تھا، اور سب تو ان کو اپنا آدمی جانتے تھے، اپنا دوست جانتے تھے، دوست مانتے تھے، اور ان کے بڑے گہرے مراسم تھے مدینے والوں سے کہ یہ اکثر مدینے آتے جاتے رہتے تھے. ہم پہلے بھی ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں پچھلے دروس میں. تو انہوں نے بنی قریظہ کا رخ کیا اور وہاں گئے اور پہلے کی طرح ملے، اور پہلے کے تعلقات کی طرح بالکل کوئی اس میں انہوں نے وہ نہیں آنے دیا. اور پھر وہاں جا کر ان کے سرداران سے ملے اور کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، قریش اور غطفان کے قبائل تو مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں. تمہاری تو مسلمانوں سے دوستی تھی اور تم نے وہ معاہدہ توڑ دیا، ٹھیک ہے. اب یہ تو واپس چلے جائیں گے، جنگ ہو یا نہ ہو، کتنے دن آ کے بیٹھیں گے؟ تم نے رہنا ہے یہیں پہ، تمہارے تو بال بچے بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں، مال بھی ہیں، مکان بھی ہیں، تم تو یہ سب چھوڑ کے جا نہیں سکتے. جب یہ چلے جائیں گے تو سوچو تمہارا کیا ہوگا. اس نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہ بھئی دیکھو، میں تمہارا مخلص ہوں، دوست ہوں. قریش تو جانے کا سوچ رہے ہیں، ان کے پاؤں کھڑ گئے ہیں، اور وہ تم سے بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں. اب ایک ہی صورتحال ہو سکتی ہے کہ تم ایسا کرو کہ ان سے کوئی ان کے 10 سردار منگوا لو اور ان کو بطور ضمانت اپنے پاس رکھ لو کہ بھئی یہ سردار ہمارے پاس تمہاری امانت ہیں جب تک تم جنگ میں شامل رہو گے، تاکہ ہمیں ضمانت بھی تو ملے نا. ہم نے تو اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، تم 10 بندے بھی ہمارے پاس ضمانتاً نہیں بھیجو گے. تو یہود قریظہ جو تھے وہ اس بات سے بہت متاثر ہوئے، کہنے لگے کہ قد اشرت بنصح، تم نے تو بڑا صحیح مشورہ دیا. اب یہ یہاں سے نکل کر ابو سفیان کے پاس آئے اور وہاں بھی چند چیدہ قریشیوں سے جا کر ملے اور ان کے ساتھ کہا کہ بھئی دیکھو، ہمارے تمہارے بھی بڑے پرانے دوستانہ مراسم ہیں، کیونکہ ابو سفیان نے انہی تو بھیجا تھا نا غزوہ احد کے بعد کہ جاؤ مسلمانوں کو پھر ہم سے مرعوب کرو. تو ان جو آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تو تھے، انہوں نے کہا بھئی ہمارے تمہارے تو بڑے پرانے مراسم ہیں، اور تم خوب جانتے ہو کہ میں مسلمانوں سے اور اسلام سے کس قدر عداوت رکھتا ہوں. مجھے خبر ملی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دوستی کے ناطے تمہیں بتا دوں. وہ خبر کچھ اس طرح ہے کہ بنو قریظہ اپنے معاہدے پر نظر ثانی کر کے مسلمانوں کے دوست پھر بننا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے مسلمانوں نے شرط رکھی ہے کہ 10 قریشی سرداروں کا سر پیش کرو تاکہ ہمیں پتا ہو کہ اس بار تم معاہدے سے نہیں پھرو گے. تو اب وہ تم سے 10 قریشی سردار مانگیں گے، ان کے سر تن سے جدا کر کے مسلمانوں کو پیش کریں گے، اور یوں جو ہے وہ اپنے معاہدے کو دوبارہ سے تجدید کریں گے. تو تم قریشی سرداروں کو نہ دینا. انہوں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ہم اپنی وفاداری کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن اگر ایسا معاملہ ہوا تو بھائی ٹھیک ہے، پھر ہم ان کو قتل نہیں کر، ہم ان کو نہیں دیں گے، بھائی ہم اپنا بندہ کیوں مروائیں. وہ پھر بنو غطفان کے پاس گیا اور بنو غطفان سے کہنے لگا بھائی مجھے تو ایسی خبر ملی ہے کہ وہ جان چھڑا کر بھاگ رہے ہیں، اور تمہارے اور قریشیوں کے سرداروں کو بلا کر بطور یرغمال رکھیں گے کہ اگر تم بھاگ گئے تو ان کے سر مار دیں گے، اور نہیں بھاگے تو بھی سر مار دیں گے. اور وہ ماریں گے کچھ یوں کہ وہ مسلمانوں سے اپنے معاہدے کی تجدید کرنا چاہ رہے ہیں. تو بھائی دیکھو، اگر وہ مانگیں تو دینا مت، کیونکہ وہ آگے غداری کریں گے تمہارے ساتھ. اچھا، یہ ساری باتیں کر آ کے واپس اپنے کیمپ میں آ کے سو گئے. اب صبح خدا کا کرنا یہ ہوا کہ یہود نے درخواست بھیجی کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ تم بھاگ رہے ہو، تو تمہاری بھاگنے سے کو روکنے کے لیے ہمیں ایک ضمانتاً تمہارے چند سردار چاہیے جو ہمارے پاس تمہارے مہمان ہیں، جنگ کے بعد لے جانا.
اب انہوں نے کہا او نعیم ابن مسعود تو بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ سردار اس بہانے سے مانگ رہے ہیں کہ ضمانت ہے اور وہاں جا کے سر اڑا دیں گے، اور سر اڑا کے جو ہے وہ آرام سے اس کو جو ہے مسلمانوں سے تجدید کر دیں گے۔ تو اب یہ ہفتے کی رات کو ابو سفیان نے اکرمہ بن ابی جہل اور ورقہ بن غطفان کو چند دوسرے سرداروں کے ساتھ یہود کے پاس روانہ کیا اور انہیں کہلا بھیجا کہ ہم زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے، ہمارے تو سامان ہی ختم ہو رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، سخت پریشانی ہے، سردیاں ہیں، معاشرہ بھی طویل ہوا جا رہا ہے، اب یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں، اب آپس میں کھٹ پٹ شروع ہو رہی ہے۔ ٹرسٹ جب بریک ہو جاتا ہے تو پھر جب دل ساتھ نہ ہو تو سب سے بڑا معاملہ یہ ہوتا ہے۔ تو بھائی انہوں نے کہا بھائی دیکھو بھائی ایسا معاملہ ہے کیا کل ہے ہفتہ، کیونکہ یہ ہفتے کی رات ہے نا، جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب ہے، وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو کل ہے ہفتہ، تو ایسا کرتے ہیں کہ اب ہم جانے سے پہلے ایک دفعہ داؤ لگاتے ہیں، ادھر سے تم حملہ کرو، ادھر سے ہم حملہ کرتے ہیں، معاملہ ختم کرو، سردار ہم نہیں دیتے تم کو، اب یہ بس ایک بات فیصلہ کن لڑائی ہو اور بس ختم، تم ادھر سے کرو ہم ادھر سے کرتے ہیں۔ تو یہود نے جواب دیا کمال کرتے ہو، الیوم السبت، کل ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کے دن تو ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ دوسرا، ہم مسلمانوں سے دشمنی کا خطرہ مول لینے سے پہلے یہ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ تم بے یار و مددگار ہمیں چھوڑ کے نہ بھاگ جاؤ، تو اس لیے ہمیں تو چند معزز آدمی تم بھیجو رہن کے طور پر، اگر تمہیں یہ شرط منظور نہیں تو پھر ہم محمد کے مقابلے کتاب نہیں رکھتے، تو تم کل گھروں کو چلے جاؤ گے اور ہم یہاں مارے جائیں گے۔ جب وفد نے بنی قریظہ کی گفتگو ابو سفیان اور اس کی ٹولی کو جا کر بتائی تو وہ کہنے لگا او نعیم ابن مسعود نے بالکل ٹھیک کہا تھا، ان کی نیتوں میں فتور ہے۔ تو اچھا اب یہ آپس میں یہ جو ہے نا یہ کٹ رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا نہیں بابا ہم تو اس بات کو نہیں مانتے، ہم یہ شرط پوری نہیں کر سکتے، ہمیں کیسے یقین ہو کہ آگے بنو قریظہ بھی اپنی بات پر قائم رہیں گے۔ انہوں نے حملہ آور لشکر کو کھیلا بھیجا کہ جب تک تم اپنے آدمی بطور یرغمال ہمارے پاس نہیں بھیجو گے ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ آپس میں ایک دوسرے سے بدگمان ہو گئے اور یوں ان کا اتحاد ٹوٹ گیا۔ تو مسلمانوں کو ایک طرف سے تو سکون ہو گیا کہ اب بنی قریظہ حملہ نہیں کرتے۔ اچھا جاڑے کا موسم تھا، بلا کی سردی تھی، سامان جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا، یہود کے ساتھ تعلقات بھی ٹوٹ چکے تھے، حوصلے پست ہوتے جا رہے تھے۔ ایک رات کو سخت آندھی آئی اور ان کے خیموں کی تنابیں ٹوٹ گئیں، ہانڈیاں الٹ گئیں، گھوڑے رستے توڑا کر بھاگ نکلے، سارے لشکر میں ایک عجیب خوف پھیل گیا، وہ سمجھے کہ یہ تیز آندھی تو اب انہیں تباہ کر دے گی۔ تو ادھر مشرکوں کی صفوں میں یہ اختلاف پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اوپر سے شدید آندھی اور طوفان بھی بھیج دیا، اور راتیں بھی سرد تھیں اور وہ اس کو برداشت نہیں کر پائے اور انہوں نے نکلنا شروع کیا۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوج بھیجی جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھی، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتے تھے۔ جہاں تک کہ فرشتوں کا تعلق ہے تو انہوں نے خود جنگ میں شرکت نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنی موجودگی سے مشرکوں کے دلوں میں خوف اور رعب پیدا کیا۔ اور یہ جو ہوا چلی تھی اس کو صبا کہتے ہیں، یعنی باد صبا جو سخت سردی کی رات میں چلے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ صبا کے ذریعے میری مدد کی گئی اور ہوائے دیور کے ذریعے قوم کو ہلاک کیا گیا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ نے ہوا کے ذریعے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائی۔ یہ ہوائے زرد تھی جس سے گرد و غبار کی بنا پر مشرکوں کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ یہ طوفان بہت دیر تک مسلسل جاری رہا۔ اسی اثنا میں رسول اللہ کو مشرکوں میں پھوٹ پڑ جانے کا حال معلوم ہوا۔ اس رات سخت سردی پڑ رہی تھی جس کے ساتھ ہوا کا شدید طوفان تھا، ہوا کے تیز چھکڑ تھے اور آواز پیدا ہو رہی تھی۔ تو ایک عجیب عالم تھا کہ انسان کے ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا کہ ایک تو سرد راتیں اور اوپر سے اندھیری راتیں۔
دشمن کا حال معلوم کرنے کی کوشش بھی کرنی تھی۔ تو منافقوں نے تو اس طوفان کو دیکھ کر واپسی کا بہانہ ڈھونڈا اور کہنے لگے ہمیں تو اجازت دیجیے، ہمارے گھر اکیلے ہیں، دشمن کا خوف ہے، کہیں وہ ہمارے گھروں پہ بھی حملہ نہ کر دیں، ہماری عورتوں بچوں کو بھی حفاظت کی ضرورت ہے۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو ہمیں جا کر دشمن کی خبر لے کر آ کے بتائے۔ آخر حضور نے حضرت حذیفہ ابن یمان کو آواز دی۔ حذیفہ کہتے ہیں اب میرے سامنے کھڑے ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ آپ نے میرا نام لے کر پکارا تھا۔ میں آپ کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم رات سے میری بات سن رہے ہو اور کھڑے نہیں ہوئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، خوف اور سردی اور بھوک کی شدت سے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، اللہ تعالیٰ سامنے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے تمہاری حفاظت فرمائے اور تم بخیریت لوٹ کر آؤ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں جب حضور نے مجھے حکم دے دیا تو اب جانے کے سوا میرے پاس چارہ کوئی نہ تھا۔ آپ نے فرمایا حذیفہ جاؤ اور دشمن کے اندر گھس کر دیکھو۔ اب میں حضور کی دعا کی بشارت لے کر ایک نئی طاقت و قوت کے ساتھ اس طرح اٹھ گیا جیسے خوف اور سردی کا مجھے کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ پھر حضور نے مجھ سے عہد لیا کہ میں آپ کا حکم بجا لانے کے سوا اور کوئی نئی بات نہیں کروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے میری آواز نہیں سنی؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے پوچھا پھر کس وجہ سے تم میرے حکم پر کھڑے نہیں ہوئے؟ میں نے عرض کیا سردی کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا جب تک تم واپس آؤ تم پر سردی کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اسی ارشاد کی طرف آگے آنے والی روایت سے بھی اشارہ ملتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دشمن کے جو بھی حالات ہوں ان کی مجھے آ کر خبر دینا۔ میں نے عرض کیا کہ خدا کی قسم مجھے قتل ہو جانے کی کوئی پرواہ نہیں مگر گرفتار ہونے سے ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم ہرگز گرفتار نہیں ہو سکتے، اے اللہ اس کی دائیں بائیں اور آگے پیچھے اور اوپر نیچے سے حفاظت فرما۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں اب میں روانہ ہوا تو ایسا لگتا تھا جیسے گویا کسی گرم حمام میں چل رہا ہوں، نہ کوئی سردی کا احساس تھا نہ کچھ اور تھا۔ غرض حضرت حذیفہ کہتے ہیں پھر جب میں چلنے کے لیے مڑا تو حضور نے مجھے آواز دی اور فرمایا کہ اپنی طرف سے کوئی نئی بات مت کرنا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ کوئی تیر یا پتھر مت پھینکنا اور کسی پر تلوار مت چلانا یہاں تک کہ تم میرے پاس لوٹ آؤ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں قریشی لشکر کی طرف چلا یہاں تک کہ ان کے پڑاؤ میں داخل ہو گیا اور وہاں میں نے ابو سفیان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے گروہ قریش، میں تم سے ہر شخص اپنے ہم نشینوں میں ہوشیار رہے اور جاسوسوں سے پوری طرح خبردار رہے۔ حضرت حذیفہ بھی دشمن میں پہنچ کر ان کے مجمع میں ایک شخص کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ کہتے ہیں یہ سنتے ہی میں نے فوراً اپنے برابر بیٹھے ہوئے شخص کا ہاتھ پکڑا اور کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں معاویہ ابن ابو سفیان ہوں۔ پھر میں نے اپنے بائیں جانب بیٹھے ہوئے آدمی کا ہاتھ پکڑا اور کہا تم کون ہو؟ کیونکہ رات کے اندھیرے میں کسی کی پہچان نہیں ہو رہی تھی۔ ادھر حذیفہ نے ابو سفیان کی اس ہدایت پر فوراً پہلے خود ہی عمل کرتے ہوئے اپنے دائیں بائیں بیٹھنے والوں سے پوچھ گچھ شروع کر دی اور انہیں اس بات کا موقع نہیں دیا کہ کوئی ان کا ہاتھ پکڑ کر ان سے یہ پوچھے۔ غرض انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ والے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں عمر ابن عاص ہوں۔ غرض ابو سفیان نے کہا اے گروہ قریش، ہم نہایت ناسازگار جگہ پر ہیں اور جانور ہلاک ہو رہے ہیں اور بنو قریظہ کے یہودیوں نے بھی ہمیں دغا دے دی ہے اور ان کی طرف سے ناخوشگوار باتیں سننے میں آئی ہیں اور اوپر سے اس طوفانی ہوا نے جو کچھ تباہ کیا ہے وہ تو تم دیکھ ہی رہے ہو، تو چلو آؤ واپس چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہی ابو سفیان اچھل کر اپنے اونٹ پر سوار ہو گیا۔ اونٹ کا اگلا ایک پیر بندھا ہوا تھا، اس نے وہ بھی نہیں کھولا اور سوار ہو گیا اور اونٹ فوراً ہی 3 ٹانگوں پر کھڑا ہو کر جھولنے لگا۔ ابو سفیان نے جلدی اور گھبراہٹ میں اس کا بھی خیال نہیں کیا اور سوار ہوتے ہی اسے ہانکنے کے لیے مارنے لگا۔ اونٹ 3 ٹانگوں پر کودنے لگا۔ تب ابو سفیان نے اتر کر اس کی ٹانگیں کھولی۔ اس وقت اکرمہ بن ابو جہل نے اس سے کہا کہ تم قوم کے سردار اور سالار ہو مگر لوگوں کو چھوڑ کر اس طرح بھاگے جا رہے ہو۔ یہ سن کر ابو سفیان کو شرم آئی اور اس نے اپنا اونٹ بٹھایا اور پھر اس کی مہار پکڑ کر اسے ہانکتے ہوئے پھرنے لگا۔ ساتھ ہی وہ لوگوں سے کہتا جاتا تھا کہ کوچ کی تیاری کرو۔ چنانچہ لوگ جلدی جلدی کوچ کرنے لگے اور ابو سفیان کھڑا ہو کر دیکھتا رہا۔ پھر اس نے عمر ابن عاص سے کہا کہ اے ابو عبداللہ، تم اپنے گھڑ سوار دستہ لے کر یہاں محمد اور ان کے اصحاب کے مقابلے میں کھڑے رہو ورنہ وہ لوگ ہمارا پیچھا کریں گے۔ عمر نے کہا میں ٹھہر جاتا ہوں۔ پھر ابو سفیان نے خالد ابن ولید سے کہا کہ ابو سلیمان تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں بھی یہاں ٹھہر جاؤں گا۔ چنانچہ اس کے بعد عمر بن عاص اور خالد ابن ولید 200 سواروں کے ساتھ وہیں ٹھہرے اور باقی لشکر مکے کو روانہ ہو گیا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ
کہ اگر رسول اللہ نے بھیجتے وقت مجھ سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ تم کوئی نئی بات نہیں کرو گے تو میں ابو سفیان کو ایک ہی تیر میں ختم کر دیتا۔ ابو سفیان قریش کو لے کر فرار ہو گیا، مگر اس نے غطفانیوں کو نہ اس کی اطلاع دی نہ ان سے مشورہ کیا۔ جب غطفانیوں کو قریش کی اس حرکت کا علم ہوا تو وہ بھی انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ اپنے وطن کو لوٹ کھڑے ہوئے۔ جب ذرا راستہ صاف ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے گرد و پیش تقریباً 20 سوار کھڑے ہیں جو سروں پر عمامے لپیٹے ہوئے تھے۔ ان میں 2 سوار بڑھ کر میرے قریب آ کہنے لگے کہ اپنے پیشوا یعنی حضور سے کہہ دینا کہ اللہ نے انہیں دشمن سے نجات دی ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں اس کے بعد میں حضور کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ فارغ ہوئے تھے، میں نے دشمن کی واپسی کا حال بتلایا، آپ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ میں نے آپ کو دشمن کا حال بتلایا تو آپ ہنس پڑے، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ کے دندان مبارک نظر آئے۔ حضور کی طرف سے سپرد کیا ہوا یہ کام پورا ہوتے ہی مجھے پھر پہلے کی طرح سردی لگنے لگی اور میں کپ کپانے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے قریب بلایا۔ میں آپ کے قریب آیا تو آپ نے اپنی چادر کا پلہ میرے اوپر ڈھک دیا، جس کے بعد ایک دم میری آنکھ لگ گئی اور میں صبح یعنی طلوع فجر تک برابر سوتا رہا۔ جب صبح ہو گئی اور نماز کا وقت آ گیا تو حضور نے مجھ سے فرمایا کہ اے غافل سونے والے اٹھ۔ حضرت حذیفہ کو جاسوسی کے لیے جاتے ہوئے سردی کا احساس ختم ہو گیا تھا، کیونکہ آپ نے اس وقت ان سے فرمایا تھا کہ جب تک تم لوٹ کر میرے پاس آؤ اس وقت تک تمہیں سردی نہیں لگے گی۔ مسلمان جب صبح اٹھے تو دیکھا کہ کفار کا جو لشکر ہے وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، ٹوٹی ہوئی تنابیں ہیں، الٹی ہوئی ہانڈیاں ہیں، بجھی ہوئی آگ ہے، بکھرے ہوئے سامان ہیں، نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے۔ یہ تو صبح سے پہلے 10,000 بندہ غائب ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے اگر حضور کو رحمت للعالمین بنا کر نہ بھیجا ہوتا تو یہ آندھی لشکر کفار کے ہر سپاہی کو ہلاک کر دیتی۔ حضور کی شان رحمت کہ طفیل کفار کو بھی عذاب الہی سے پناہ ملی۔ خطرات میں ہر لحظہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک لشکر جرار نے مسلمانوں کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ بنو قریظہ کے حملہ آور ہونے کا خدشہ برقرار تھا۔ تقریباً 1 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا تھا کہ مسلمانوں کو راتوں کی چین کی نیند اور دن کو چین نہیں نصیب ہوا، اور یہ کئی دنوں پر قائم۔ فائنلی اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا کہ یہ بلا ٹل گئی۔ اب اس ضمن میں کچھ اور حالات ہیں، کچھ اور واقعات ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے ایک خطاب کیا تھا۔ اسی دوران جب کئی دن کا محاصرہ جو ہے وہ چل گیا تو تیسرے روز حضور نے جب سورج ڈھل گیا تو صحابہ سے فرمایا کہ یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ، اے لوگوں دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ سے عافیت کی دعا مانگو۔ فَإِن لَقِيتُمُ الْعَدُوَّ فَاصْبِرُوا، اور جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو صبر کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ پھر حضور نے یوں دعا فرمائی، اللہم منزل الکتاب، اے اللہ، اے کتاب نازل کرنے والے، سریع الحساب، اے جلدی حساب کرنے والے، اہزم الاحزاب، اے گروہوں کو شکست دینے والے، اللہم اہزمہم وانصرنا، اے اللہ ان مشرکین کو شکست دے اور ہمیں ان پر نصرت دے۔ ایک روز صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، شدت خوف سے دل حلق تک آ گئے ہیں، کوئی ایسا ورد بتائیے جو ایسے اوقات میں ہم پڑھیں تو دلوں کو قرار اور سکون نصیب ہو۔ حضور نے فرمایا، یوں کہو، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہمارے پردے کی جگہوں پر پردہ ڈال دے اور ہمارے خوفوں کو امن میں بدل دے۔ صحابہ نے جب یہ ورد کیا تو سارا کے سارا خوف جو ہے وہ چلا گیا۔ تو اس ضمن میں جو واقعات اور حالات ہم نے دیکھے ان میں ایک واقعہ تو یہ تھا کہ جنگ، دوسرا واقعہ ہم نے دیکھا کہ بنو قریظہ جو ہے وہ اپنے معاہدے پہ الٹ گئے اور مسلمانوں سے معاہدہ توڑ دیا اور کوشش کی اندر سے حملہ کریں، اور وہ حملہ بھی ناکام ہوگا اور ان کے حالات پست ہو گئے جب ان کا بندہ، ان کا مخبر مارا گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو خندق عبور نہیں کرنے دی، اور جب انہوں نے کبھی کوشش کی تو یہاں سے مسلمانوں نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ وہاں نعیم ابن مسعود کو مسلمان کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں توڑ دیا اور ان میں آپس میں جو ہے وہ محبت
اور یگانگی ختم ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ کرتے انہوں نے وہاں سے چھٹنا شروع کر دیا۔ اب اس ضمن میں جو اور چھوٹے چھوٹے واقعات آئے ہیں ان کو بھی میں ذکر کروں، کیوں اسی غزوے میں حضرت سعد بن معاذ جو سردار اوس تھے، ان کے تیر آ کر لگا، اور جس طرح بی بی عائشہ نے کہا تھا کہ ان کے ہاتھ ننگے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ تیر لگ سکتا ہے، انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے، تو یہ تیر ان کے ایک رگ میں آ کر لگا جس سے وہ رگ کٹ گئی۔ اس رگ جس کو مشترک کہتے ہیں، اسی رگ کو رگ حیات بھی کہتے ہیں۔ حضرت سعد کے یہ تیر ابن ارقا نے مارا تھا۔ ارقا اس شخص کی دادی کا نام تھا، اور یہ شخص اپنی دادی کی نسل سے ابن ارقا کہلاتا تھا۔ ارقا کو ارقا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی رگیں بہت ابری ہوئی تھیں۔ ابن ارقا نے حضرت سعد کا نشانہ لے کر یہ کہتے ہوئے تیر چلایا کہ لے اسے سنبھال، میں ابن ارقا ہوں۔ حضور نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو جہنم میں پسینہ پسینہ کرے۔ یہ قول ہے کہ یہ جواب خود حضرت سعد نے دیا تھا۔ حضرت سعد نے زخمی ہو کر دعا کی کہ اللہ اگر ہمارے اور قریش کے درمیان جنگ باقی رہے تو مجھے اس کا گواہ بنانا، اور مجھے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب تک تو بنی قریظہ کے انجام سے میرا دل ٹھنڈا نہ کر دے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اللہ اگر قریش کے ساتھ ہماری جنگ کچھ ابھی باقی ہے تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھ، کیونکہ مجھے اس کسی قوم سے لڑنے کی اتنی آرزو نہیں ہے جتنی اس قوم سے ہے جنہوں نے تیرے رسول کو تکلیفیں پہنچائیں اور انہیں وطن سے نکالا اور جھٹلایا۔ وفوق كل ذي علم